ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ پہلا پارے کا آغاز۔ سورہ فاتحہ اصل میں قرآن کی سمری ہے، جو پورے قرآن کے اندر مضامین بیان ہوئے اس کا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا۔ یا دعا کا طریقہ بتایا کہ بھی جھٹ سے رب سے نہیں مانگنا، پہلے اللہ کی حمد تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، اس کی صفت رحیمی کا واسطہ دینا ہے، اللہ کی بزرگی مالک یوم الدین کہہ کے اس کا اعلان کرنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اپنی وفاداری کا اعلان کرنا ہے کہ ربا میں تیرا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور مانگنا کیا ہے اور کس طرح مانگنا ہے، اور سب سے اہم چیز جو مانگنے والی وہ ہدایت ہے۔ ہدایت نہیں تو چاہے فرعون کی بادشاہت ہو، قارون کا خزانہ ہو، بڑی وزارتیں اور عہدے ہوں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ ہدایت مانگو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور جن پہ غضب ہوا ان کا راستہ اللہ نہ دکھائے، آمین۔ تو جو دعا مانگی گئی ہدایت کی، آگے جواب دعا ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قیامت کے دن دو صورتیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی، اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ یہ پرندوں کے جھنڈ اور صاحبان کی شکل میں قیامت کے دن آئیں گی۔ اس سورہ پاک کے شروع میں ہی اللہ نے انسانیوں کے تین طبقوں کا تذکرہ کیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اصل میں قرآن ایک سمجھنے پروجیکٹر کی لائٹ ہے جو ہمیں سارے منظر دکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلا منظر کہ مومن کون ہے، کامیاب کون ہے، جو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ انسانیت کے پورے اولاد آدم میں کثرت سے دنیا آباد ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے جن کا تعلق ہے، ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آخرت پر تو ایمان کیا، یقین کی حد تک یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو کافر ہیں، جن کو نبی بھی نہ سمجھا سکے، یعنی کہ ڈھیٹ قسم کے لوگ، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے کانوں پہ ٹاٹ ہے، یہ سمجھنے والے نہیں۔ تیسرا طبقہ منافقین کا ہے، تفصیل سے اس کی آیتیں بیان ہوئیں، کیونکہ یہ اوپر سے کچھ اور نیچے سے کچھ ہیں۔ مدینے کے اندر یہ کثرت کے ساتھ سے یہ تنخواہیں غنیمتیں مدینے کی ریاست سے وصول کرتے، اور تعلق ان کا یہودیوں سے تھا۔ حقیقی بات ہے، منافقین کا تذکرہ پڑھتے ہوئے تو اسی طرح لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی فلم ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ آج ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے ذمہ داران کس ملک میں رہتے ہیں، تنخواہ کہاں سے وصول کرتے ہیں، پروٹوکول کس کا لیتے ہیں، اور حکم کی تابع داری اور کس کے آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جب منافقین اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر اور چہرہ ہوتا ہے، جب وہ پینٹاگون کی میٹنگوں میں اور اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنی وفاداری کا اظہار کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے۔ اسی طرح ایمان والوں کو دیکھ کے یہ منافق کہتے ہیں، ان کا تو یہ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، سورج مکھی کے پھول کی طرح یہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ لیکن اسی لوگوں کے یعنی کہ رش میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، عزیمتوں کی راہ پہ چل رہے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے کہ دیکھو ہماری پالیسی کتنی اچھی ہے، ہم ہر دور میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو۔ انہوں نے اپنی فانی زندگی کو بیچ کر باقی زندگی ہمیشہ کی جنتوں کو خرید لیا۔ جو تم یہ سودے سے محروم ہو، تم نے ہمیشہ والی زندگی اور عیش و عشرت کو قربان کر کے چند روزہ زندگی کے پروٹوکول کے مزے تم نے لیے، بیوقوف تو تم ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر یعنی کہ
حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی پیدائش کا قرآن مجید میں 7 جگہ ان کا تذکرہ ہے، تو پہلی مرتبہ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا خلیفہ یعنی کہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے خلف، بعد میں آنے والا۔ اس کے کئی مفہوم اہل علم نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ آدم کی اولاد ایک دوسرے کی خلیفہ ہے، ایک دوسرے کے بعد آنے والی ہے۔ کسی نے کہا پہلے جنات آباد تھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں بسایا تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام خلیفہ بنے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اتنی فضیلت دی ہے حتیٰ کہ وہ امانت جو پہاڑ اور زمین اور سب مخلوق اٹھانے سے قاصر تھی وہ اس انسان نے اٹھائی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، کچھ اختیار دے کے کہ اس زمین پہ وہی حکم نافذ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شہنشاہ کسی علاقے کا کسی کو گورنر بنا دے اور پھر وہ ساری انتظامیہ اس کے آگے پیچھے پھرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی کہ بتلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ وہ سجدے کا معنی یہی ہے کہ میری مشیت کے مطابق یہ جو کرنا چاہے تم کرنے دو، نماز پڑھنا چاہے تو فرشتوں رکاوٹ نہیں بننی، اگر یہ نہ پڑھنا چاہے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے پھر بھی رکاوٹ نہیں بننی، کیونکہ ہم نے اس کا امتحان لینا ہے۔ تو یہ ہے وہ تمام کارکنان ملائکہ جو کائنات کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ اس کو کوئی فوراً گرفتار نہیں کرتے، پکڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوق پیدا کرنے کا پروگرام بنایا تو فرشتوں نے کہا یہ تو فساد کرے گا، اور کیوں کہ اس کو اختیار ملے گا تو انسان اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ فرشتوں کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ دیکھ لیں جس کے پاس قلم ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، وہ جج ہے یا کوئی جرنیل ہے یا کوئی اور ڈیموکریٹ ہے، کم ہی ہیں لوگ جو اس اختیار کو اللہ کی امانت سمجھ کے کہ کل کو ہم نے اللہ نے جواب دینا ہے، فل اس کو یعنی کہ غلط راہوں پہ، بے انصافی کی راہوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اختیار نہیں صرف ملے گا، اگر صرف اختیار ہو تو واقعی فساد ہوتا ہے، میں اس کو علم بھی دوں گا۔ علم کون سا؟ کتاب و سنت کا علم، رہنمائی نبیوں کے ذریعے علم دیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کچھ نام بتائے، بعض اہل علم نے لکھا کہ اشیاء کا نام، کیونکہ کل کو استعمال کرنا ہے۔ تدبر قرآن میں ہے کہ اصل میں جب انہوں نے کہا فساد کریں گے یہ لوگ، اختیار ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی وہ اولاد دکھا دی جو دین حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کر دیں گے، لیکن حق سے نہیں ہٹیں گے۔ تو جب وہ عزیمت والے لوگ جو فساد کرنے والے نہیں، اصلاح کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، جیلوں میں رہنے والے، وہ اللہ نے وہ نام بتا دیے، اور آدم علیہ السلام نے وہ نام آگے فرشتوں کے سامنے پڑھے، تو پھر فرشتوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ، 3 قبائل یہودیوں کے رہتے تھے مدینے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بڑے، تم جو فخر کرتے ہو، تمہارے بڑے تو یہ تھے، ان کو فرعون سے ظلم سے نجات دی گئی، ان کے سامنے فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تو باہر نکلتے ہوئے ہی کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے کوئی الہ بنا دے، جس طرح کوئی مورتی کی پوجا کر رہے تھے۔ پھر وادی طے کے اندر ان کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کے تذکرے ہیں پہلے پارے کے اندر، اور اللہ کے احسانات ہیں کہ وادی طے کے اندر تمہارا کوئی گھر نہیں تھا، بے گھر تھے، اللہ نے بادلوں کو سائبان بنایا۔ اسی طرح تمہیں پانی کی ضرورت تھی، چٹان سے اللہ نے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے نکال دیے۔ خوراک کی ضرورت تھی، کوئی فیکٹریوں میں تم کام نہیں کرتے تھے، من سلوا آتا تھا، سلوا کا معنی بٹیر جیسے پرندے کثرت کے ساتھ تھے، اور اسی طرح من کوئی سویٹ ڈش کا نام تھا، کھمبی وغیرہ۔ اسی طرح اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دیں، لیکن تم نے
احسان فراموشی کی، موسیٰ علیہ السلام سے سوال پہ سوال کرتے رہے۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کر دو۔ تمہارے بڑوں نے اتنے سوال کیے کہ جی کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، یعنی کہ سوال پہ سوال کرتے رہے۔ اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اتنے نبی تمہارے اندر بھیجے، کتابوں کی تحریف تم نے کی، اور اللہ کی کتابوں کی پیروی کے بجائے تم نے جادو ٹونے شروع کر دیے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا اینڈ پہ کہ ابراہیم علیہ السلام، اور اگر بڑوں کا بات ماننی ہے تو جو اصل بڑے ہیں ان کی پیروی کرو نا۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ اگر بزرگ ہی بنانے ہیں، مرشد ہی پکڑنا ہے تو جو اصل مرشد ہے ان کو پکڑو نا۔ اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنے بڑوں میں، بزرگوں میں جو گمراہ اور غلط عقیدے کے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان کے نام کے فرقے بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا، بنی اسرائیل کہنے کو تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا گیا، لیکن تم نے کیا کچھ کیا۔ اگر اطاعت کرنی ہے تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھا، وہ تو ایک ملت کی امام تھا، حنیفہ، ایک اللہ کا تھا، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ یہودیت میں شرک آ گیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائیت میں شرک آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ایک ہسٹری نہیں بنی اسرائیل کی بیان کی جا رہی کہ اگر تم نے نام بھی لینا ہے، پیروی کرنی ہے، تو لوگوں، صحابہ کرام، تابعین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل رہنما بنا کے قیامت تک لوگوں کے لیے بھیجے گے ان کی پیروی کرو نا۔ تو بنی اسرائیل نے بہت بعد والے، کوئی 1 صدی، کوئی 2 صدی، کوئی 4 صدی پہلے لوگوں کے نام کے فرقے بنا دیے اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دیکھو تمہارے بڑے کیسے تھے۔ مرتے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فکر کیا تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا بابا جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس الہ کی، اسی الہ کی ہم یعنی کہ عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 2 جگہ قرآن مجید کے اندر اینڈ پہ فرمایا، اینڈ پہ یعنی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ تم بار بار کہتے ہو ہم نبی زادے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہمارا حسب نسب بڑا اونچا ہے۔ یہ حسب نسب تو فائدہ تب دے گا اگر ان لوگوں کے عقیدہ بھی تمہارے پاس ہو، ورنہ فرمایا تلک امۃ قد خلت، بھئی یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہے جو تم نے کسب کیا۔ میرا دادا تھا، جد گزار تھا، میرے بزرگ، ہمارے بڑوں میں بہت بڑا بزرگ تھا، فلاں گدی ان کے پاس تھی، فلاں کرامت کا ظہور ہوتا تھا۔ بھئی یہ کیا باتیں ہیں؟ تم ان کی جمع یعنی کہ جو ان کی قربانیاں اس کا یعنی کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسل پرستی جو ہے نا جڑ کاٹ دی۔ تلک امۃ قد خلت، فضیلت کسی نطفے میں نہیں ہے، فضیلت تو عمل میں ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہے تم کیا کر رہے ہو یہودیو، ان کے اولاد ہونے پہ فخر کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا عمل کرتے رہے، قبر میں، آخرت میں تمہیں اپنا حساب دینا ہے۔ تو آج بھی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارا دادا پردادا کیا کرتا تھا، ہم سے تو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارے کیا کرتوت تھے۔